اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بزم سخن میں سہیل زرار خالش کا آداب قبول کیجیے۔ ناظرین، 23 مارچ 1940 کا دن نہ صرف پاکستان کی تاریخ میں بلکہ مسلم دنیا کی تاریخ میں بھی ہمیشہ یاد رکھنے والا دن ہے۔ یہ وہ دن ہے جس دن ہمارے بزرگوں نے، ہمارے پرکھوں نے ایک قرارداد پاس کی۔ وہ قرارداد ایک نئے ملک کی بنیادوں پر کے لیے کی گئی تھی، اور اس کی بنیاد میں جو سب سے اہم چیز تھی وہ تھا اسلام۔ ان کی جو ایک خواہش تھی اور جو انہوں نے اس میں اپنی قرارداد لاہور میں بھی اس کو پیش کیا، اس کا مقصد مسلمانان ہند کو ایک پلیٹ فارم پہ نہ صرف جمع کرنا تھا بلکہ ان کے لیے ایک وطن کا قیام بھی تھا۔ یہ قرارداد جس وقت پیش کی گئی تو کافی اچنبھے کی بات تھی بہت سے ہندوستان کے دوسرے لوگوں کے لیے، اس لیے کہ جن علاقوں پر مشتمل یہ قرارداد پیش کی گئی تھی وہاں کی نہ صرف ثقافت، زبان، لب و لہجہ، انداز گفتگو، تہذیب سب اس قدر مختلف تھی کہ یقیناً لوگوں کے لیے ہنسی کا باعث بنی کہ یہ قرارداد کیا ہے، اور اس کا شروع میں نام قرارداد لاہور تھا، لیکن ان لوگوں نے اس کو قرارداد پاکستان کا نام دیا مذاق اور تضحیک کے انداز میں۔ لیکن قدرت کو کچھ اور منظور تھا۔ 300 سال پہلے اسی خطے میں ایک ایسی زبان پیدا ہوئی جس زبان کو اس حصے میں نافذ ہونا تھا، اور اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے وہ وہی بہتر جانتے ہیں کہ کیا ہوا کہ اگر آج بھی آپ گوادر اور کشمیر کے دو بھائیوں کو ساتھ بٹھائیے اور دنیا کے کسی بھی آدمی سے پوچھیے کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ دونوں ایک ہی ملک کے شہری ہیں، تو یقیناً وہ نفی میں سر ہلائے گا، کیونکہ اسے نہیں پتہ کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دنیا کی دو مختلف شکلوں کے، مختلف زبانوں کے لوگ ایک کیسے ہو سکتے ہیں، ایک ملک کا حصہ کیسے ہو سکتے ہیں۔ تو یقیناً وہ اللہ نے اس کو صرف اور صرف اسلام کے رشتے سے جوڑا ہے۔ تیرا میرا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ۔ اس زندگی کی قیمت کیا، لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مقصد کیا، لا الہ الا اللہ۔ تو جب یہ مقصد اور یہ قرارداد پیش کی گئی تو ان تمام اکائیوں نے اس پر حامی بھری، نہ صرف حامی بھری بلکہ یہ ایک ہو گئے، یکجاں دو قالب ہو گئے والی بات ہو گئی، اور اس قدر ٹوٹ کے انہوں نے پاکستان کے لیے کوشش کی کہ اگلے صرف 7 برسوں میں دنیا کی تاریخ پر ایک نیا ملک وجود میں آیا، نقشے میں ابھرا، اور تاریخ میں ایسا واقعہ کبھی نہیں پیش آیا کہ صرف 7 سال پہلے ایک قرارداد منظور ہوتی ہے اور اس کے نتیجے میں ایک ملک وجود میں آ جاتا ہے۔ وہ ملک جس ملک کی 4 اکائیاں مختلف ہیں، مختلف زبانیں بولتے ہیں، مختلف ان کے کلچر ہیں، تہذیبیں الگ ہیں، زبانیں الگ ہیں، لیکن ان کو اللہ، ایک رسول، ایک قرآن اور ایک امت نے جوڑا، اور یقینی طور پہ اس کا زبان کا بھی ایک عمل دخل تھا کہ اس علاقے کے لوگوں نے، جس کی یہ زبان نہیں تھی، انہوں نے اس کو اپنے دل سے لگایا، اور نہ صرف دل سے لگایا بلکہ جس انداز سے اس کی آبیاری کی ہے۔ آج وہ اردو جن علاقوں میں پیدا ہوئی تھی شاید وہاں ناپید ہوتی جا رہی ہے، لیکن اردو کی جو اصل جو امانت کو جس نے سنبھالا وہ پاکستان ہے۔ پاکستان میں آج اس زبان نے ہمیں جوڑا ہے، اللہ اور رسول اور قرآن کے بعد، اور انشاءاللہ ہم اسی کے لیے کام کرتے رہیں گے۔ بزم سخن کی ہمیشہ سے ایک روایت رہی ہے، ہر موقع پر، ہر پرمسرت موقع پر، اور یہ ہمارے لیے واقعی پرمسرت موقع ہے کہ ہم کسی نہ کسی قسم کے پروگرام کی انتظام کرتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی ہم نے یوم آزادی کے حوالے سے، یوم پاکستان پہ، عید پہ مختلف پروگرام کیے ہیں۔ آج کا پروگرام بھی خصوصی طور پہ ہم نے جو ہے کوشش کی ہے کہ ہم یوم پاکستان کے حوالے سے بنا سکیں۔ ہمارے کچھ مہمان ہیں جو بھی راستے میں ہیں، انشاءاللہ وہ بھی آ جائیں گے، لیکن ہمارے ساتھ جو آج ہمارے ایک نوجوان موجود ہیں، اور یہ نوجوان سے اب پہلے بھی میرے ایک پروگرام میں مل چکے ہیں، اس کے بعد یہ میرے ہتھے نہیں چڑھے اور غائب ہو گئے کہیں ادھر ادھر، تو آج میں نے ان کو اس خصوصی موقع پر، خاص کر کے اس پرمسرت موقع پر ان کو دعوت دی ہے۔ صاحب کتاب ہیں، ایک کتاب ان کی آ چکی ہے، سمے کی آخری ہچکی، اور یہ ان کا جو باقی تعارف ہے ہم ان سے خود کریں گے۔ ہمارے درمیان موجود ہیں محمود اقبال صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں محمود صاحب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ، بہت اچھا۔ بہت شکریہ آپ کا اس پروگرام میں آنے کا۔ آپ کی محبتیں ہیں جو آپ باندھ لاتے ہیں، اور ہمیشہ مجھے بہت خوشی ہے اسپیشلی آج کے سہیل بھائی پروگرام کے لیے، کیونکہ جب آپ نے مجھے کہا تو میں نہ نہیں کر پایا۔ آپ ابھی فرما رہے تھے، ایک بڑی خوبصورت بات آپ نے کی ہے کہ
پاکستان 14 اگست 1947 کو وجود میں آیا اور اس سے 7 سال پہلے یہ قرارداد منظور ہوئی. میں کتاب پڑھ رہا تھا تو وہاں پہ لکھا تھا کہ پاکستان کا وجود اسی دن بن چکا تھا، پاکستان اسی دن بن چکا تھا جس دن پہلا مسلمان اس بر صغیر پر اترا تھا. تو ہمارا ایک جو نظریہ ہے، جو ہماری ایک اساس ہے، جو ہماری ایک بنیاد ہے، وہ جو آپ بتا رہے تھے کہ 4 اکائیاں ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہر جب کبھی ہم یہاں پہ یورپ میں رہتے ہوئے بات کرتے ہیں تو ہر لوگ سے، جب ہم لوگوں سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ جی آپ کون سے ملک سے ہیں، تو وہ بتاتے ہیں کہ جی ہم جرمنی سے ہیں اور ہم جرمن بولتے ہیں. تو میں پوچھتا ہوں اچھا تو آپ کہاں سے ہیں؟ تو ہم اسپین سے ہیں اور ہم اسپینش بولتے ہیں. ہم فرانس سے ہیں اور ہم فرینچ بولتے ہیں. لیکن ہماری جو خوبصورتی ہے، ہم کہتے ہیں ہم پاکستان سے ہیں اور اردو بولتے ہیں. کیا بات ہے! یعنی ہم کہیں پر بھی ہوں تو یہ ایک خوبصورت شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ اردو ہے جس کا نام ہمیں جانتے ہیں داغ، اردو ہے جس کا نام ہمیں جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دھوم ہماری زباں کی ہے. آپ دیکھیے کہ کلچر ہو، اس کی ثقافت ہو، اقتصادیات ہو، معاشیات ہو، سب لوگ جڑے ہوئے ہیں. اور چاروں جو صوبے ہیں وہ ایک جگہ مرکوز ہوتے ہیں، ایک جگہ پہ اکٹھے ہوتے ہیں، وہ ہے اردو. چاہے آپ افغانستان کی پوری پٹی ہے وہاں چلے جائیں تو وہ پوچھتے ہیں کہ آپ کو اردو آتی ہے، چاہے لہجہ کچھ بھی ہو، لیکن اردو ایک ایسا میڈیم ہے. اور یہاں پر دیکھیں ملک میں لوگوں کی زبانیں مختلف ہیں اور وہ پوچھتے ہیں یار پاکستان ہے کیا؟ تو ہم ان کو بتاتے ہیں کہ جنت ہے. بے شک. تو محمود بھائی، آج جیسے ہم نے کہا کہ خوشی کا موقع ہے اور ہم خوشی کی باتیں کریں گے. نیگیٹو تو میڈیا بہت دکھا چکا، آج یہ میڈیا جو ہے پازیٹیونیس دکھائے گی پاکستان کی انشاءاللہ. دیکھیں پاکستان نے بہت کچھ کیا ہے، کسی بھی شعبے میں ہم چلے جائیں، ہم اگر کھیلوں کی طرف چلے جائیں، سیاست کی طرف چلے جائیں، ہم انجینئرنگ کی طرف چلے جائیں، کیسے کیسے کارہائے نمایاں ہم نے انجام دیے ہیں، کیسے کیسے کام ہمارے ہوئے ہیں، خدمت خلق کے عنوان سے دیکھیں، ادب کے حوالے سے دیکھیں. آپ کیا سمجھتے ہیں جو قرارداد ہم نے جو پاکستان پیش کی تھی 1940 میں اور اس کے بعد 1955 میں اس کو آئین کا حصہ بھی ہم نے بنایا، اس سے پہلے قرارداد مقاصد میں بھی کچھ شامل تھی، الحمدللہ اس نے ہمیں جوڑا ہوا ہے، آج بھی ہم ہیں. بالکل میں سمجھتا ہوں سر کہ یہ بہت اس کی جو ہماری جو مین، میں وہی سمجھتا ہوں کہ اس کی جو اساس ہے وہ 23 مارچ 1940 کو جو انہوں نے قرارداد منظور کی تھی. اور وہاں پر جو ایک اس کا میں سمجھتا ہوں کہ جو ایلیمنٹ ہے جس کو آج بھی ہم لوگ جو ابھی آپ نے ڈسکس کیا ہے کہ ہماری جو مین بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ ہماری مین بنیاد اسلام ہے. تو جیسے ہم اس چیز کو بڑی اچھی طرح سے سمجھتے ہیں کہ دنیا میں صرف 2 ملک ہیں جو مذہب کے نام پر بنے ہیں، یعنی جو ہماری موجودہ دنیا ہے اس میں جو 2 ملک ہیں جو مذہب کی بنیاد پر بنے ہیں. ایک ملک ہے جس کے اوپر لکھا ہوا، ان کی پارلیمنٹ پہ لکھا ہوا ہے کہ حدودک یا اسرائیل من الفرات الی النیل، یعنی اے اسرائیل تیری سرحدیں دریائے فرات سے لے کر دریائے نیل تک کر کے ہیں. لیکن ہماری پارلیمنٹ پر بھی ایک جملہ لکھا ہوا ہے جو ان کا اگر عربی میں ہے تو ہمارا بھی عربی میں ہے، اور لکھا ہوا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ. تو یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ جو لا الہ الا اللہ ہے، میں اس کو سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کا بننا، پاکستان کا معرض وجود میں آنا اس بات کی ایک دلیل ہے، اس بات کی ایک حقیقت ہے کہ ہم ایک زندہ قوم ہیں. ہم نے کبھی غلامی برداشت ہی نہیں کی. وہ چند سال، وہ چند ثانیے جو ہمارے گزرے ہیں وہ ہمارے نیند کے ہیں. تو اس کے بعد بیداری ہے، اس کے بعد ایک ہوش ہے، اس کے بعد ایک احساس ہے کہ ہم لوگ اٹھے ہیں. اور ہم نے جو ہمارے شعراء ہیں اس میں بہت بڑا کردار ہماری اردو زبان کا ہے. میں بار بار اس کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ اسلام کا جو سب سے، اس قرآن پاک کا جو سب سے خوبصورت ترجمہ ہوا ہے وہ پاکستان بننے سے بہت پہلے ہو چکا تھا. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ زبان بہت زیادہ احساسات کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور ہم نے بہت کچھ اچیو کیا. جیسے آپ ابھی فرما رہے تھے اسپورٹس میں اگر آپ دیکھیں تو جب میں یہاں پر میں نے ایک پروگرام کیا والتھم فارسٹ میں، تو میں نے جب لوگوں کو بتایا، کچھ ہمارے اچھے دوست تھے وہاں پہ، میئر صاحب تھے اور باقی لوگ، تو ہم نے کہا کہ یار میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کو بتایا جائے، اور یہ غالباً 2009 کی بات ہے. تو ہم نے ایک پروگرام کیا اور اس میں نے جہانگیر خان کو مدعو کیا اور کچھ لوگوں کو، اور میں نے جب لوگوں کو بتایا کہ یہ وہ لیجنڈ ہیں جنہوں نے پاکستان کا جھنڈا کبھی سرنگوں نہیں ہونے دیا. محمود بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ سے گفتگو سلسلہ جاری ہے، ہمیں ایک چھوٹی سی بریک کی طرف جانا ہے، لیکن یہ کہ ظاہر ہے ہمارے اور بھی مہمان ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ایک بڑے پیمانے پہ ہم اس کو ڈسکس کریں، خاص کر کے جو قرارداد پاکستان پیش کی گئی تھی، جس کو شروع میں قرارداد لاہور کہا گیا لیکن مختلف لوگوں نے اسے قرارداد پاکستان کہہ دیا، کیا تھا؟ انشاءاللہ اس سے وقفے کے بعد آپ سے بات ہوگی. ناظرین ایک چھوٹے سے بریک پہ جا رہے ہیں، آپ سے بریک کے بعد ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.
بہت بہت شکریہ ناظرین، وقفے کے بعد ہمیں دوبارہ جوائن کرنے کا. ہم نے جیسے آپ سے پہلے عرض کیا تھا کہ ہمارے درمیان ایک اور بڑے محترم مہمان ہوں گے جو قدرے تھوڑا سا تاخیر ہو گئی، کہیں ان کو اسٹک ہونا پڑا ٹریفک وغیرہ کی وجہ سے. آپ سب ان سے واقف ہیں، بہت اچھی طرح واقف ہیں، ماہر اقبالیات ہیں. اقبالیات کے حوالے سے ان کی کم سے کم 65 کتابیں تو مجھے پتہ ہے کہ موجود ہیں. اس کے علاوہ بھی مسلسل کام کر رہے ہیں، اور آپ نے اکثر ہمارے پروگرامات میں دیکھا ہے. پروفیسر محمد شریف بقا صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ آپ کا ہمارے اس پروگرام میں آنے کا. جی بہت شکریہ آپ کا بھی. میں معذرت چاہتا ہوں جی کہ قدر دیر سے آئے یہاں. بہرحال اس میں وہ الحمدللہ لیکن پہنچ گیا ہوں جی. میں نے وہ اسلام چینل کے حوالے سے جی وہ میں نے سوچا کہ جا رہا ہوں تو کچھ نہ کچھ کہنا چاہیے جی. ارے بالکل بالکل. ہاں جی تو وہ ہے ایک ربائی ہے جی 4 مصرے. وہ کس شان سے چلا ہے اسلام چینل اردو، اس کس شان سے چلا ہے اسلام چینل اردو، مقبول ہو رہا ہے اسلام چینل اردو، اور قلب و نظر کی ظلمت ہر دم ہو دور تجھ سے، اپنی تو یہ دعا ہے اسلام چینل اردو. واہ واہ کیا بات ہے، کیا بات ہے. بہت بہت شکریہ بقا صاحب. اصل میں ہم نے جیسے انٹرو میں ہم نے بتایا تھا کہ بنیادی طور پہ آج ظاہر ہے کل 23 مارچ گزری ہے یوم پاکستان کا. ابھی تک ہم لوگوں کو کل کا سرور اور خمار طاری ہے انشاءاللہ، اور رہے گا تعمر رہے گا انشاءاللہ. تو میں نے اقبال بھائی سے بھی سوال پوچھا تھا کہ اس حوالے سے تو آپ سے ظاہر ہے آپ کی نظر اور آپ کا کام بہت زیادہ ہے ماشاءاللہ، تو ہم چاہیں گے کہ ہم بھی اور ہمارے ناظرین بھی اس سے فیضیاب ہوں. کیا وہ تحریک تھی، کیا ہوا کہ مطلب 1000 سال 800 سال ہم نے حکومت بھی کی، ساتھ بھی رہے، پھر کہاں سے ایسا ہوا، اور کتنی بالغ نظری تھی ہمارے بزرگوں کی کہ انہوں نے دور سے دیکھ لیا. کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ اس میں جی مختلف سہیل صاحب وہ مختلف عوامل ہیں جی. اس میں سیاسی بھی ہیں، معاشرتی بھی ہیں، تہذیبی بھی ہیں جی. یہ تمام چیزیں تھیں. ہوا یہ کہ مسلمان اور ہندو کافی عرصہ سے سب جو لوگ تھے اکیلے رہ رہے تھے، ایک ہی وطن تھا جی. لیکن کچھ کافی صدیوں گزرنے کے بعد جب مسلمانوں کی حکومت رہی تو ان کے ساتھ رواداری کا سلوک ہوا جی. اگر رواداری نہ ہوتی تو وہ پھر وہ چیز وہ موجود نہ ہوتے جی. تو یہ اسلام کی ایک بڑی فراخ دلانہ پالیسی تھی کہ جس کے تحت وہ رہے ہندو مسلمان اکٹھے جی. اب یہ تھا کہ چونکہ قائد اعظم محمد علی جناح نے جنہوں نے کہ یہ خطاب پیش کیا 1940 میں مارچ میں جی، تو وہ دیکھ رہے تھے، انہوں ساتھ رہے، بلکہ ہندو مسلم یونٹی کے لیے انہوں نے بہت کام کیا، اور ان کو ہندو مسلم یونٹی کا ایمبیسڈر سفیر کہا جاتا تھا. لیکن آہستہ آہستہ جب کہ یہ بدیسی جو حکمران تھے یہ جانے والے تھے تو انہوں نے بھانپ لیا، تو ان کی کوشش یہ تھی کہ کسی نہ کسی ان کے جانے کے بعد ہم ان کو اپنا غلام بنا لیں. ہم صدیوں تک ان کے رہے ہیں تو اب ان کو غلام بنا لیا جائے. اس لیے ان کا وہ جو تعصب تھا وہ ان کو پیدا ہوا تھا، پہلے تعصب تھا. وہ تعصب جو تھا اس کی وجہ سے انہوں نے وہ مختلف محاذوں پہ وہ کام کرنا شروع کر دیا. قائد اعظم علیہ الرحمہ کے ساتھ ان کا جو اختلاف زیادہ ہوا وہ یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ بھئی ہم آزادی لینا چاہتے ہیں. تو انہوں نے کہا جی بڑی خوشی کی بات ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن وہ یہ چاہتے تھے کہ شرائط کوئی نہ رکھی جائے، آپ آزادی کے لیے ہمارے ساتھ مل جائیں اور اس کے بعد پھر دیکھا جائے گا. تو قائد اعظم علیہ الرحمہ کی یہ تھی، انہوں نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہے، آپ پہلے ہم طے کر لیتے ہیں کہ ہماری وہ جو شرائط کیا ہوں گی، ہمیں اس میں کیا صورت ہوگی ہماری، تو پھر ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو اس پر وہ اختلافات ہوا. وہ تمام چیز جو ہے یہ قرارداد لاہور جو ہے جس کو قرارداد پاکستان کہا جاتا ہے، اس میں وہ تمام چیزیں بیان کی انہوں نے. قائد اعظم نے شروع میں یہ بتایا ہے کہ اس سے پہلے کیا ہوا، یہاں جو حالات تھے، واردہ وہ اسکیم تھی اور مختلف چیزیں تھیں، اور کانگریس کی جب حکومت رہی وہ چند صوبوں میں تو وہاں انہوں نے جو سلوک کیا ان کے ساتھ تو وہ خوش نہیں تھے مسلمانوں کے ساتھ. انہوں نے کہا ہم ان سے رواداری کا سلوک کرتے ہیں اور یہ چیزیں. اور اس ضمن میں انہوں نے مہاتما گاندھی اور اس کے بعد لالا لاجپت رائے اور اسی طرح دوسرے جو اکابرین تھے ان کی کوشش تھی کہ یہ ہمارے ساتھ رہیں. اور دوسری غلط فہمی یہ تھی ان کی کہ ہم یہاں کے اصل باشندے ہیں اور مسلمان جو ہیں یہ اصل باشندے نہیں ہیں، یہ اگر اس کا ذکر کرتے ہیں جہاں ان کے اکثر محبت ہے وہاں چلے جائیں. تو وہ ایک چیز تھی جس کے بعد وہ اختلافات بڑھنے شروع ہو گئے. بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ سر سید احمد خان نے جب وہ پروگرام تھا تو ان پر یہ اعتراض کیا گیا کہ صاحب آپ اردو سے جو فارسی اور عربی کے الفاظ ہیں زیادہ نکال دیں.
اور وہ دوسرے جو الفاظ ہیں ہماری زبان کے وہ اس میں شامل کیے جائیں، تو اس نے کہا بھائی یہ تو میں تو نہیں کر سکتا، غلط ہے، زبانیں تو زندہ ہیں اور ہر زندہ زبان جو ہے چیزیں قبول کرتی چلی جاتی ہے۔ اردو میں اب اتنی سخت پیدا ہو چکی ہے، ہو رہی ہے کہ یہ تمام کاموں میں کام آئے گی۔ تو یہ زبان کے مسئلے پر انہوں نے کہا کہ اگر آپ ہمارے ساتھ زبان کے مسئلے پر اکٹھے نہیں ہو سکتے تو آپ ہمارے آئندہ جو ہے ہمارے ساتھ رہ کیسے سکیں گے۔ تو یہ مختلف ادوار میں پھر آپ کو یاد ہوگا کہ چودھری رحمت علی نے اس سلسلے میں جو کام کیا، ان کی 400 صفحات پہ مشتمل کتاب ہے جی، جس کا نام ہے پاکستان دا فادر لینڈ آف دا پاک نیشن۔ انہوں نے وہ اسلامیہ کالج میں جب وہ اسٹوڈنٹ تھے مجمع شبلی میں، تو انہوں نے سب سے پہلے وہاں ایک وہ چیز کہی کہ نارتھ آف انڈیا از مسلم، ناٹ اونلی دیٹ وی ول میک اٹ اے مسلم اسٹیٹ۔ اب وہ یہ چاہتے تھے، باقی ہمارے جو بزرگوں سے ان کا اختلاف یہ تھا کہ ہم اس کے اندر نہیں بنائیں گے بلکہ الگ رہیں گے۔ اب ان کی کوشش تھی ہندو حضرات کی، وہ ان کے جو سیاستدان تھے، کہ یہ الگ والا جو سلسلہ یہ نہ ہو، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم الگ بنانا چاہتے ہیں، چونکہ اسلام جو ہے وہ نظام اپنا، اس کا خطہ الگ ہونا چاہیے جہاں ہم اپنی تہذیب اور تمدن کے مطابق اپنی زندگی بسر کر سکیں، اور جہاں ہمیں یہ آزادی ہو۔ دوسرا جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ فیڈرل سسٹم جو گورنمنٹ تھا یا فیڈرل کانسٹیٹیوشن، اس پر وہ قائد اعظم کا ان سے زبردست اختلاف تھا۔ وہ کہتے تھے کہ اگر ہم فیڈریشن میں شامل ہو جائیں اور اس قانون کو مان لیں، فیڈرل سسٹم کو، وفاقی جو ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وفاق میں ہماری حیثیت ایک یونٹ کی ہوگی، ہماری آواز نہیں سنی جائے گی۔ تو یہ بھی اس لیے انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ بات ہمیں گوارا نہیں ہے، ہم اس کو وہ مخالف رہے۔ تیسری بات جو تھی اصل میں وہ چلتی تھی آگے، انہوں نے کہا کہ جو قومیت کا مسئلہ ہے، آپ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ ہم اس ملک میں رہ رہے ہیں تو آپ ایک قوم ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ بات نہیں ہے، ہم منورٹی نہیں ہیں بلکہ ہم بہت بڑی اکثریت میں موجود ہیں۔ اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں ہر لحاظ سے جو ڈیفینیشن ہے، وہ میں کوٹیشن میرے پاس موجود ہے انگریزی کے، لیکن خلاصہ اس کا یہ ہے کہ ہر لحاظ سے ہم ایک الگ قوم ہیں۔ ہمارا مذہبی جو ہماری اقدار ہیں، اس کے بعد تو آشتی کھانا پینا، بلکہ یہ ہے کہ ہم آپس میں شادیاں بھی نہیں کرتے، انٹر میرج بھی نہیں ہوتی ہماری جہاں، اور نہ ہم اکٹھے بیٹھ کے وہ کھانا کھاتے، تو وہ ہمارے اختلافات موجود ہیں۔ ہم الگ آپ سے قوم ہیں، اس لیے ہمیں الگ رہنا چاہیے۔ اچھا، وہ یہ کہتے تھے کہ قوم کا یہ جو مسئلہ ہے آپ کا، ہمارے ساتھ آپ رہے ہیں، خوراک آپ کی جو ٹھیک ہے، چلے مان لیتے ہیں کہ آپ کی الگ ہے، سب کچھ ہے، لیکن آپ یہاں کے اصل باشندے نہیں ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اصل باشندے جو ہیں آپ بھی نہیں ہیں، فرق یہ ہے کہ آپ آرین نسل سے آپ کا تعلق ہے، آپ وہاں سے آئے، آپ ہم سے کوئی 1,500 سال پہ 1.5 سال انہوں نے ذکر نہیں کیا، لیکن چودھری رحمت علی نے اپنی کتاب میں ذکر کیا۔ تو قائد اعظم نے کہا کہ آپ ہم سے پہلے یہاں آئے اور ہم آپ کے بعد آئے، آپ بھی اصل باشندے نہیں ہیں، اصل باشندے جو ہے یہاں کے وہ دراوڑ ہیں۔ ہاں صاحب، یہ تو ہماری آپ نے بڑی اچھی تاریخی نظر ہم نے ڈالی، اور ہم نے دیکھا قرارداد پاکستان کے حوالے سے الحمدللہ وہ چل بھی رہی ہے۔ ہم بحیثیت مجموعی، آپ ظاہر ادیب ہیں، شاعر ہیں، ہم لوگ سب کر رہے ہیں، علامہ اقبال کا بہت بڑا کردار اس میں نظر آ رہا ہے، اور انہوں نے پہلے سے الہ آباد کے جلسے میں بات ہو گئی تھی، اس میں چیزیں بیان کی تھی، آپ کو ان پہ کام بھی ہے۔ لیکن تھوڑا سا آج ہم نے پروگرام کا اس طرح رکھا تھا کہ تھوڑا سا ڈسکس کریں گے، لیکن ہم کچھ پاکستان کے حوالے سے کچھ غزل، کوئی نظم کوئی سننا چاہیں گے، تو تھوڑا سا اس سیگمنٹ کا ہم آغاز کرتے ہیں کہ ہلکا پھلکا مشاعرے کا ماحول اور سوالات کا سلسلہ بھی جاری رہے گا۔ ناظرین، ہماری کالز بھی کھل گئی ہیں 0207638767 پہ، اب ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں اور ہم سے لائیو بات بھی کر سکتے ہیں۔ ہم مشاعرے کو باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ میں جی وہ ایک نظم ہے اگر آپ چاہیں، اصل میں وہ بات تھی، وہ عزم راسخ والی تھی کہ ہم ہر صورت میں کسی طرح بھی ہم ان کے راج کو قبول نہیں کریں گے، ہم اپنا الگ ہوگا، عزم راسخ۔ اور وہی انہوں نے کہا، بے شمار الفاظ ان کے، کم فارورڈ ایز سرونٹس آف اسلام اینڈ آرگنائز دا پیپل اکنامکلی، ایجوکیشنلی، سوشلی ایٹسیٹرا۔ جی یہ تمام چیزیں تھیں اس میں نے ایک نظم لکھی ہے۔ جی ضرور، میں اصل میں چاہ رہا ہوں کہ آپ تو ہمارے معاشرے کے صدر ہیں، تو ذرا ہم شروع کریں، 4 شعر اگر میں آپ کو۔ جی بڑی خوشی ہے، بڑی خوشی ہو، ارشاد اقبال بھائی بھی ہیں اور پاکستان کے حوالے سے میں نے کہا کہ تھوڑا سا چمکتا دمکتا پاکستان پر بات کی جائے۔ آج جو ہر سو چمک رہا ہے پیارا پاکستان، آج جو ہر سو چمک رہا ہے پیارا پاکستان، پرکھوں کی محنت کا صلہ ہے پیارا پاکستان، پرکھوں کی محنت کا صلہ ہے پیارا پاکستان،
ایک خدا اور ایک رسول پہ ہے اپنا ایمان، ایک خدا اور ایک رسول پہ ہے اپنا ایمان، امت کی پہچان بنا ہے پیارا پاکستان. بہت شکریہ، بہت شکریہ. امت کی پہچان بنا ہے پیارا پاکستان. شعر دیکھیے گا کہ جیسے آپ نے ابھی تاریخ بیان کی کہ خون بہا کر ظلم اٹھا کر چھوڑ کے سب گھر بار، خون بہا کر ظلم اٹھا کر چھوڑ کے سب گھر بار، اتنی قربانی پہ ملا ہے پیارا پاکستان. بہت شکریہ. اتنی قربانی پہ ملا ہے پیارا پاکستان. اور اپنے نوجوان بچوں کے لیے خاص کر کے شعر کہا تھا کہ ان کو پتہ چلے کہ پاکستان ہے کیا. کوہ دمن جنگل و دریا جھیل و ریگستان. بہت شکریہ. کوہ دمن جنگل و دریا جھیل و ریگستان، کتنے رنگوں سے بنا ہے پیارا پاکستان، کتنے رنگوں سے بنا ہے. بہت شکریہ. کوہ دمن جنگل و دریا جھیل و ریگستان، کوہ دمن جنگل و دریا جھیل و ریگستان، کتنے رنگوں سے بنا ہے پیارا پاکستان، کتنے رنگوں سے بنا ہے پیارا پاکستان. بہت شکریہ. میں نے اصل میں مختصر اس لیے کیا کہ ترنم سے سنا تو 4 اشعار. ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے، دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شریف بکا صاحب اور دوسرے لوگ، میرا نام سمیع زبیری ہے، میں فیملی سے عرض کر رہا ہوں. جی السلام علیکم. کیسے ہیں؟ پاکستان کا جو مسئلہ ہے، پرابلم یہ ہے کہ اگر ہم کوئی چیز، کوئی نشاندہی کرتے ہیں کہ کہاں ہمارے سے کمی ہوئی ہے، کہاں ہمارے سے غلطی ہوئی ہے، کہاں ہمارے سے کوئی جو کمی رہ گئی ہے، تو وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان پیٹریاٹک ہیں. ایسی بات نہیں ہے. جی بالکل. کسی چیز کی نشاندہی کرنا اسلام میں تو بالکل اس کی کھلی اجازت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے قیدیوں کو احد بدر میں آزاد کرنا چاہا تو عمر فاروق نے ایک آیت کریمہ پڑھ کے سنائی تھی کہ اللہ خدا تعالیٰ جو فرماتے ہیں، انہوں نے بھی تنقید، ان پہ بھی تنقید ہوتی رہی. بات یہ ہے کہ میرے مینٹور جنرل شیر علی پٹوڈی تھے جو کشمیر کے محاذ پہ لڑائی لڑے ہیں. میرا ان کے ساتھ کوئی 35 سال کا تعلق رہا ہے، اور انہوں نے کچھ ایسی باتیں کہی ہیں کہ میں ان کو بہت ساری چیزیں جو میں اس کے راز میں سے پردہ نہیں اٹھا سکتا. لیکن اس چیز واضح ہے. نمبر 1، ہمارے جو پلیز کاٹیے گا نہیں کال میری. جی بولیے، ہم سن رہے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جن لوگوں نے پاکستان ہمیں بنا کے دیا وہ بالکل کٹر سیکولر لوگ تھے. ان میں سے کبھی غالباً کسی نے نہ نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ ہی انہوں نے حج کیا. جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ جس نے حج نہ کیا ہو، خواہ وہ یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے. وہ دوسرا یہ تھا کہ ہمیں بڑا دھوکہ دیا گیا. جو ہمارے سب سے پہلے جو فارن منسٹر تھے سر ظفر اللہ تھے، اور وہ قادیانی تھے. انہوں نے 7 گھنٹے جناب UN میں تقریر کی اور ہم واہ 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 کرتے رہے. مسئلہ یہ تھا کہ ہم لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ جس وقت قرارداد پیش ہو گئی ہے تو اس پہ امپلیمنٹیشن ہو جائے گی. اچھا ایک کام کریں گے انشاءاللہ، ضرور آپ سے ہم اس پہ بات کریں گے کیونکہ آپ نے بہت اچھی توجہ دلائی، لیکن ہمارا اصل میں پروگرام کا فارمیٹ ڈفرینٹ ہے اور ہمارے کالرز اور بھی ویٹ کریں. آپ کا بہت بہت شکریہ اور آپ کی توجہ کا بھی بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہیں، دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ کیسے ہیں؟ بس ٹھیک ٹھاک. آپ بتائیے کیا حال ہے؟ ٹھیک ہوں. سمینا رحمت بول رہی ہوں. جی بتائیے کیا کہیں گی آپ؟ ہاں جی، آپ نے آج شریف بکا صاحب کو اور محمود اقبال کو بلایا. یہ ماشاءاللہ دوست سارے ہیں، ادب کے بہت روشن. جی تو آپ ان کا کلام ہمیں سنائیں جتنا سنا سکتے ہیں. بس بالکل ان کے ہی کلام کی اب سننا ہے ہم نے. جی اور آپ کا کلام بہت اچھا تھا، ترنم بھی بہت اچھا تھا. بہت شکریہ، بہت شکریہ. آپ سے پھر انشاءاللہ بات ہوگی سمینا جی، فون کرتی رہے گا. ہمارے ساتھ ایک کالر غالباً آخری ایک اور موجود ہیں غالباً. السلام علیکم. اپنی ٹی وی کی آواز بالکل بند کر دیجیے ورنہ آواز نہیں آئے گی ہمیں بھی اور آپ کو بھی.
میں دوسرے کمرے میں ہوں جی اور ڈائننگ روم میں ہوں، اور وہ جو ٹی وی ہے وہ تو ہمارے فرنٹ روم میں ہے، تو اس سے کوئی اثر فرق پڑے گا؟ نہیں آپ بتائیے کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام مزمل بٹ ہے۔ اچھا جی بتائیے کیا کہیں گے آپ آج کے پروگرام کے بارے میں؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ ہاں، ہمارے جو بھائی دو بیٹھے ہوئے ہیں، میں بہت خوش ہوا ان کی باتیں سن کر، تو کنوینس ہوا کہ میں بھی کچھ اس میں ایڈ کر دوں۔ جی جی ضرور۔ اصل میں یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی بزرگ جنہوں نے پاکستان بنایا ہے، جی قائد اعظم اور ان کے جتنے بھی ساتھی ہیں، ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے، کوئی شک نہیں اس میں، بلکہ ہم تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک تمام کو جنت الفردوس میں جگہ دے۔ آمین آمین آمین۔ اور میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ میری جو اسٹڈی ہے، میں جرمنی میں رہا ہوں، آج سے 67 سے آیا تھا میں باہر، تو میری اپنی عمر ابھی 70 ہے، تو میں نے جو ہسٹری جو اسٹڈی کی ہے وہ یہ ہے کہ دراصل پورے انڈیا میں کشمیر جو ہے نا، وہ تو اس کا تو وہ تو تمام ہے ہی مسلمان تھے۔ میری جو اسٹڈی ہے وہ یہ ہے کہ ان کا جو لارڈ شیوا ہے وہ لاؤس میں پیدا ہوا، اچھا، جو اس وقت کمبوڈیا میں ہے، تو یہ ہندو تو تھے ہی نہیں وہاں۔ اچھا، یہ بڑا اچھا نقطہ انہوں نے اٹھایا ہے۔ جی جی، یہ میں نے میری پوری اس کے اوپر اسٹڈی ہے، اور ان کو 5000 ایئر لگے ہیں ادھر انڈیا مائگریٹ ہونے کے لیے۔ جی جناب، بہت شکریہ، آپ نے بڑی اچھی توجہ دلائی ہمیں، اور یقیناً اس پر بھی ہمارے تو چینل پر پروگرام ہوتے رہتے ہیں، اور یقیناً ہم ان کو دعوت دیں گے۔ میں چاہوں گا کہ اقبال بھائی اب آپ کا کچھ کلام اس سے پہلے کہ میں ایک چھوٹا سا جو انہوں نے بات کی زبیری صاحب نے، ان کو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ بہت ہمیں اچھا لگتا ہے لوگوں کی آراء، ان کا پروگرام دیکھ رہے ہیں، انہوں نے جو باتیں کی ہیں، لیکن ہماری جو اس وقت میں سمجھتا ہوں ہماری جو نہیں، میں چھوٹی سی بات کہ میں وہی میرا اس میں جو میں شاعری کرنا چاہ رہا ہوں وہی ہے کہ تھوڑا سا پازیٹیوٹی کی طرف ہمیں دیکھنا چاہیے۔ پانی بھائی، میں سر ایک چھوٹا سا ایک کلام پیش کرتا ہوں، کیونکہ میں پاکستان کے حوالے سے تو نہیں لکھا، لیکن پاکستانیوں کے حوالے سے ہے کہ جنوں ہے تجھ میں اگر، سہیل، جنوں ہے تجھ میں اگر پار ہی اترنا ہے، جنوں ہے تجھ میں اگر پار ہی اترنا ہے، ہوا ہے تیز تو کیا آندھیوں سے ڈرنا ہے، ہوا ہے تیز تو کیا آندھیوں سے ڈرنا ہے، میرے خیرت کی تمنا ہے خود آگاہی ہو، میری حیات کا مقصد تو تیز چلنا ہے۔ کیا بات ہے، چلنا چلنا مدام چلنا، چلنا چلنا مدام چلنا، جو میرے بس میں نہیں ہے وہ کام کیسے کروں، مگر یہ کام ہے ایسا مجھے کو کرنا ہے، مگر یہ کام ہے ایسا مجھے کو کرنا ہے، سپاہ گری سے میں واقف نہیں ہوں، سپاہ گری سے تو واقف نہیں ہوں میں، لیکن سپاہ گری سے تو واقف نہیں ہوں میں، لیکن اب ہار جیت سے ہٹ کر مجھے تو لڑنا ہے، اب ہار جیت سے ہٹ کر مجھے تو لڑنا ہے، کسی نے مجھ سے کہا ہے کہ روشنی کر دو، کسی نے مجھ سے کہا ہے کہ روشنی کر دو، کچھ اور کرنا نہیں صرف مجھ کو جلنا ہے۔ کیا بات ہے، روشنی کے لیے چلنا پڑے گا، بہت خوبصورت کلام۔ ہمارے درمیان بقا صاحب موجود ہیں، آپ کا کلام سننا چاہیں گے، اور ہم تھوڑا سا دوبارہ آپ کی طرف آئیں گے، آپ تھوڑا سا ریسٹ کر لیں۔ میں نے وہ ایک تو پہلے ایک نظم ہے جس کا تعلق ہے وہ یوم قرارداد پاکستان کے حوالے سے، اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے دیا۔ اے ارض پاک تجھ کو درخشاں کریں گے ہم، اے ارض پاک تجھ کو درخشاں کریں گے ہم، اب تجھ کو رشک لالے بدخشاں کریں گے ہم، کیا بات ہے، تو حور پاک زاد ہے اے مادر وطن، تو حور پاک زاد ہے اے مادر وطن، خدمت تیری صدا بدل و جان کریں گے ہم، کیا بات ہے، ہوں گے نہ ہم جہان میں منت پذیر غیر، اب آپ اپنے درد کا درمان کریں گے ہم، اے دل ربا وطن تیری حرمت کی ہے قسم، اے دل ربا وطن تیری حرمت کی ہے قسم، ہر مشکل حیات کو آسان کریں گے ہم، اور ہر حال میں ہے ہم کو تیری آبرو عزیز، ہر چیز تیرے واسطے قربان کریں گے ہم، اور پیدا کریں گے ہر جگہ آثار فصل گل، پیدا کریں گے ہر جگہ آثار فصل گل، خاک وطن کو رشک گلستان کریں گے ہم، کیا بات ہے، تجھ کو کریں گے خار و خسے گلستان سے پاک، ہر راہ گزر کو تیری گل افشاں کریں گے ہم، اے ارض پاک
تیری حفاظت کے واسطے اپنی متاع زندگی ارزاں کریں گے ہم، کیا بات ہے، اور برباد کر کے دشمنوں کی کشت آرزو چشمے فلک کو دوستوں حیران کریں گے ہم۔ واہ، اقبال اور جناح کی ہے یادگار تو، اقبال اور جناح کی ہے یادگار تو، تجھ کو مدام نازش دوراں کریں گے ہم۔ کیا بات ہے، واہ واہ، تو مایہ دار خون شہیدان ہند ہے، جیسے کہ آپ نے وہ ذکر کیا جا، تو مایہ دار خون شہیدان ہند ہے، اس خون سے تیری بزم چراغاں کریں گے ہم۔ اور آخری شعر عرض ہے جی، اب نور آفتاب حقیقت سے اے بقا، اب نور آفتاب حقیقت سے اے بقا، تاریکی حیات گریزاں کریں گے ہم۔ کیا بات ہے، کتنی خوبصورت۔ ناظرین آپ نے ایک نظم سنی، ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ حضور قبلہ عقیل دانش صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میں ٹھیک ہوں، شکر ہے خدا کا۔ آپ نے آج علم و ادب کے دو آفتاب اور مہتاب یہاں جمع کر لیے ہیں، اور بزم سخن نے جو ایک فضا پیدا کی ہے شعر و سخن کی لندن میں، اس کا ایک اور مظاہرہ۔ ہمارے بقا صاحب نہ صرف شاعر ہیں، ادیب ہیں، بلکہ بہت بڑے دانشور بھی ہیں۔ میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں 23 مارچ کی، اور 2 اشعار کے ساتھ میں بھی آج 23 مارچ کے آپ کے پروگرام میں شریک ہو جاؤں کہ کتنی قربانی سے پاکستان نے پایا وجود، کتنی قربانی سے پاکستان نے پایا وجود، مارچ کی 23 ہے ماضی کو پھر دہرائیے، مارچ کی 23 ہے ماضی کو پھر دہرائیے، اور ماضی سے اگر رکھنا ہے رشتہ استوار، اور ماضی سے اگر رکھنا ہے رشتہ استوار، اپنے بچوں کو سبق تاریخ کا پڑھوائیے۔ بڑی اچھی بات کی، واقعی اس کی اشد ضرورت ہے، ماشاءاللہ۔ بہت شکریہ عقیل صاحب، بہت بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ ایک کالر اور ہے۔ السلام علیکم۔ ہیلو ہیلو جی، السلام علیکم جی۔ اپنے ٹی وی کی آواز ہلکی کر دیں، بند کر دیں، بلکہ جی اپنے ٹی وی کی آواز بند کر دیں۔ جی کر دیا جی، کون صاحبہ بات کر رہی ہیں؟ جی عابدہ شیخ۔ عابدہ صاحبہ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں، خیریت سے؟ جی الحمدللہ، آپ سنائیں؟ بس اللہ کا شکر۔ کیسا لگ رہا ہے پروگرام ہمارا؟ بہت اچھا، بہت اچھا۔ آج تو 2 ستارے ہیں، اور 2 ستاروں سے بڑھ کے ایک چاند ہے، اور مغانے حجاز ہے، لالائے صحرائی ہیں۔ کیا بات ہے۔ اور یہ تو ہمارے بقا بھائی ہیں، اور ماشاءاللہ ان سے یہ تو ماہر اقبالیات ہیں، بے شک، بالکل۔ اور اس لالائے اور مغانے حجاز ہیں ہمارے، اور ماشاءاللہ ان کے دم سے ان کا سایہ ہمارے سر کے اوپر، اور ہم یوں سمجھتے ہیں کہ ہم بھی بڑے شاد باد اس دنیا میں جا رہے ہیں، اور وقت، اور ماشاءاللہ اپنی جگہ دونوں ہی اچھے ہیں، لیکن ان 2 ستاروں کے ساتھ بقا بھائی تو چاند ہے ہمارے بس۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ کی کال کا، اور اتنا اچھا تبصرہ کرنے کا، اور ہماری مطلب تعریف کرنے کا، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ تو ہم سلسلہ جو ہم نے جوڑا، کیونکہ آج ہمارا پروگرام یہی ہے کہ ہم کچھ کلام زیادہ سنیں۔ اقبال بھائی کچھ آپ اگر اچھا ترتیب سے چلے کہ یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ میں 4 شعر سنانا چاہوں گا اگر آپ کی اجازت ہو، اور یہ بھی ظاہر ہے اب جو حالات ہیں ان کے حوالے سے ہے کہ رہزن سے ہے نہ راہ کے پتھر سے خوف ہے۔ اچھا، رہزن سے ہے نہ راہ کے پتھر سے خوف ہے، اس قافلے کو اپنے ہی رہبر سے خوف ہے۔ ماشاءاللہ، رہزن سے ہے نہ راہ کے پتھر سے خوف ہے، اس قافلے کو اپنے ہی رہبر سے خوف ہے، اور بھنورا چمن میں ڈولتا پھرتا ہے کو بکو، چمن میں ڈولتا پھرتا ہے کو بکو، کلیوں کو پھر بہار کے منظر سے خوف ہے۔ بہت شکریہ، بڑی عنایت۔ کلیوں کو پھر بہار کے منظر سے خوف ہے، اور شعر دیکھیے گا کہ پہلو میں غیر کے وہ لگے اور دل نشیں، اور ماشاءاللہ پہلو میں غیر کے وہ لگے اور دل نشیں، عبرت کے اس مقام سے منظر سے خوف ہے۔ پہلو میں غیر کے وہ لگے اور دل نشیں، عبرت کے اس مقام سے منظر سے خوف ہے۔ اور شعر دیکھیے گا، مقطع بھی ہے، 4 شعر سنا رہا تھا تو چوتھا ہے اس کا کہ ہو جس سے خلش فرقہ پرستی ہی کی باتیں، بڑے اچھا، ہو جس سے خلش
فرقہ پرستی کی ہی باتیں ایسے خطیب و مسجد و ممبر سے خوف ہے. ماشاء اللہ بالکل صحیح ہو بات. جس سے خلش فرقہ پرستی کی ہی باتیں ایسے خطیب و مسجد و ممبر سے خوف ہے. رہزن سے ہے نہ راہ کے پتھر سے خوف ہے. اس قافلے کو اپنے ہی راہبر سے خوف ہے. ماشاءاللہ جی آپ نے بڑی اچھی بات کی اور نشاندہی کی فرقہ پرستی کی. جی مجھے وہ قرآن حکیم کی وہ آیت یاد آ رہی ہے. جی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. کہ لا تفرقوا فرقے مت بناؤ. تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہم لوگوں نے اپنے طور پہ سمجھ لیا کہ لا اس میں نہیں ہے, فرقوا فرقے بناتے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں, ہم نے یہ سمجھ لیا اصل میں صاحب کی ہم نے یہ سمجھا اور کہتے بھی ہیں کہ جب اور بڑھنے والے ہیں. بے شک. اقبال بھائی جی چند اشعار میں عرض کرتا ہوں. جی ارشاد. ہجر کا ہو جو صحرا تو چھاؤں کہاں. واہ 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 کیا بات ہے. ہجر کا ہو جو صحرا تو چھاؤں کہاں, تو چھاؤں کہاں. گاؤں والے نہیں ہیں تو گاؤں کہاں. کیا بات ہے. گاؤں والے نہیں ہیں تو گاؤں کہاں. اب جنازوں کی بارات اٹھتی ہے وہاں. افسوس کا مقام ہے کہ اب جنازوں کی بارات اٹھتی ہے وہاں, جن میں جھانجر چھنکتے وہ پاؤں کہاں. واہ صحیح, بہت اچھا آپ نے المیہ ہے لیکن بہرحال ہے سچائی ہے. سچائی ہے. پھر دھماکہ ہوا, یہ احساس ہے کہ پھر دھماکہ ہوا. شہر کھنڈر بنا, راستہ جو ملے نہ تو جاؤں کہاں. واہ واہ صحیح بات. میرے مالک تو مجھ سے ہے روٹھا ہوا, تو بھی ملتا نہیں اب میں جاؤں کہاں. کیا بات ہجر کا ہو جو صحرا تو چھاؤں کہاں. ویسے آپ امید بھی دلاتے ہیں کچھ ہمیں. امید کی امید سر ایک چھوٹی سی بڑی خوبصورت بات کی تھی. میرے لفظوں کو چھوا. ایک غزل ہے آپ کی خدمت میں پیش کہ آنکھ تھی ویران میری اس کو پانی دے گیا. آنکھ تھی ویران میری اس کو پانی دے گیا, جاتے جاتے پھر مجھے وہ ایک کہانی دے گیا. کیا بات ہے. آنکھ تھی ویران میری اس کو پانی دے گیا, جاتے جاتے پھر مجھے وہ ایک کہانی دے گیا. میرے نغموں میں کوئی شائستگی باقی نہ تھی. میرے نغموں میں کوئی شائستگی باقی نہ تھی. میرے لفظوں کو چھوا اور ان کو مانی دے گیا. کیا بات ہے. میرے نغموں میں کوئی شائستگی باقی نہ تھی. میرے لفظوں کو چھوا اور ان کو مانی دے گیا. اور کانچ کا ٹوٹا بدن اور اس میں روح معذور سی. کانچ کا ٹوٹا بدن اور اس میں روح معذور سی. چھیڑ کر احساس میرا پھر جوانی دے گیا. یہ جوان یہ شعر پڑھ رہا ہے. کیا بات ہے. راستے بھی بکا صاحب راستے بھی ہیں اکیلے اور تنہا میں بھی ہوں. راستے بھی ہیں اکیلے اور تنہا میں بھی ہوں. میری خوشیاں چھین کر آخر ویرانی دے گیا. اور مقطع ہے کہ پتھروں کے ساتھ ہی محمود پتھر بن گیا. پتھروں کے ساتھ ہی محمود پتھر بن گیا. وہ پتھروں کو چوم کر لب کی نشانی دے گیا. آنکھ تھی ویران تیری اس کو پانی دے گیا. کیا بات ہے. جاتے جاتے پھر مجھے پتھروں کے ساتھ ہی محمود پتھر بن گیا. پتھروں کے ساتھ ہی محمود پتھر بن گیا. وہ پتھروں کو چوم کر لب کی نشانی دے. کیا بات ہے. واہ واہ. آنکھ تھی ویران میری, بہت گہرا خیال تھی. ماشاءاللہ. بقا صاحب ماشاءاللہ ان کے گہرا خیال تو ہم نے سنا. اب ہم چاہیں گے کہ آپ کی طرف سے بھی ہم کچھ ضرور ہم آپ کے کلام اس میں جناب وہ میں یہ سوچ رہا ہوں چونکہ وہ جی وہ غزل کا چونکہ وہ ایک سلسلہ ماحول بن گیا ہے غزل کا. اقبال بھائی نے سوچ رہا تھا جی کہ اور آپ ماشاءاللہ بڑی خوبصورت غزلیں آپ کی ہیں بقا صاحب کی. ہم نے پہلے بھی سنی ہے. جی 64 کی ہے جی. اچھا 1964 کی ہے. پرانا دور ہے جی. تب کی بات ہے جب آتش جوان تھا. نہیں جوان تو ابھی ہے. صحیح بات ہے جی بالکل. ہم کو صدا تلاش تیری کو بکو رہی. ہم کو صدا تلاش تیری کو بکو رہی. ہر سمت تیرے حسن کی ہی جستجو رہی. کیا بات ہے. اپنی نظر میں غارت گلشن کے باوجود تصویر فصل گل ہی صدا روبرو رہی. واہ 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 کیا بات ہے. ہنگامہ حیات کا باعث رہے ہیں وہ جن کو دوام زندگی کی آرزو رہی. واہ واہ.
ہم جانتے ہیں چارۂ عالم روزگار، ہم جانتے ہیں چارۂ عالم روزگار، ہم کو کبھی نہ حاجت جام و سبو رہی۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے، بہت خوب، کیا بات ہے وقاص صاحب، کیا حسرت سرائے دہر میں اے دوست و صدا، حسرت سرائے دہر میں اے دوست و صدا، ہم کو تلاش راحت دل سو بسو رہی۔ واہ واہ واہ، صبح صبح بڑا خوب لائے، پھر پڑھیے گا حضور۔ کیا بات ہے، گلزار ہست و بود کی تزئین کے لیے ہم کو مدام خواہش ذوق نمو رہی۔ کیا بات ہے، اور دو شعر اور ہیں جی۔ جی ایک دم ملی نہ فرصت ضبط فغاں ہمیں، ایک دم ملی نہ فرصت ضبط فغاں ہمیں، ہر روز آنسوؤں کی رواں آبجو رہی۔ کیا بات ہے، آبجو رہی، واہ واہ، بہت خوب بہت خوب۔ اور آخری شعر ہے جی، صبح و مساء تھی خون فشاں یہ چشم تر بکا، ایک نازنی کی یاد میں وہ باوضو رہی۔ واہ واہ واہ، نازنی کی یاد میں وہ باوضو رہی، کیا بات ہے کیا بات ہے۔ آپ نے کچھ نظم بھی ہمیں ایک سنانے کا وعدہ کیا تھا، ابھی آپ نے کہا تھا کہ سنائیں گے، تو نظم اگر آپ ہمیں سنائیں تو پھر میں درخواست کروں گا ہمارے محمود بھائی سے، اقبال بھائی سے، کہ ہمیں نظم بھی کوئی اچھی سی نکالیں، بڑی خوبصورت نظمیں کہتے ہیں یہ، نغمہ آزادی اس کا عنوان ہے۔ جی ارشاد۔ نور آزادی سے روشن ہے صدا روئے حیات، ہر طرف پھیلی ہوئی ہے دہر میں بوئے حیات، واہ، جاوداں آباد آزادی سے ہے کوئے حیات، اور قید محکومی نہیں ہوتی کبھی خوئے حیات، کیا بات ہے۔ نبض موجودات میں جاری ہے آزادی کا خون، نبض موجودات میں جاری ہے آزادی کا خون، اور خاک کے ذرات میں ساری ہے آزادی کا خون۔ واہ۔ اور دوسرا بند ہے جی، خوب محکومی میں پنہاں ہے فنائے زندگی، خوب محکومی میں پنہاں ہے فنائے زندگی، اور آزادی میں اور آزادی میں ہے راز بقائے زندگی، ہے یہی اپنی متائے بے بہائے زندگی، دوستو ہر دل کو کر دو آشنائے زندگی، کیا بات ہے۔ اور لب پہ آزادی کا نام دل ستاں جاری رہے، اور گلشن ملت میں فصل گل فشاں جاری رہے، جور و استبداد کی چوکھٹ پہ ہم جھکتے نہیں، جور و استبداد کی چوکھٹ پہ ہم جھکتے نہیں، اور زندگی کی راہ سے ہرگز کبھی ہٹتے نہیں، قوت فرمان روا سے ہم کبھی ڈرتے نہیں۔ سب سے بڑا ڈر تو یہی ہوتا ہے، قوت فرمان روا سے ہم کبھی ڈرتے نہیں، اور نہ لو فریاد ہر سو ہم بپا کرتے نہیں، ہے یہاں لرزاں صدا ہم سے عتاب نو بنو، اپنے دم سے ہے نمود انقلاب نو بنو، اور شمع آزادی پہ قرباں ہم صدا ہوتے گئے۔ وہی دیکھ لیجیے اپنا سارا جو شمع آزادی پہ قرباں ہم صدا ہوتے گئے، اور ہم حیات جاوداں سے آشنا ہوتے گئے، سرفروشان وطن آتش نوا ہوتے گئے۔ یہ وہی تھا جی بے شک، سرفروشان وطن آتش نوا ہوتے گئے، اور دور استبداد کے لشکر فنا ہوتے گئے، ملک و ملت کو ملی آخر غلامی سے نجات، بے شک، ملک و ملت کو ملی آخر غلامی سے نجات، اور مل گئی پھر کارواں کو سست گامی سے نجات، اور ظلمتوں کے کارواں در کارواں جانے لگے۔ پاکستان کا جو سلسلہ جی وہی ہم بات کر رہے تھے، ظلمتوں کے کارواں در کارواں جانے لگے، اور چرخ کج رفتار کے سب راز ہم پانے لگے، اور گلشن ملت میں آثار بہار آنے لگے، انبساط و عیش کے سب گیت ہم گانے لگے، اور جانب منظر روا یہ کارواں ہوتا گیا، اس کی عظمت کا نشان سب پر عیاں ہوتا گیا۔ یہ ابتدائی دور تھا قیام پاکستان کا۔ آؤ عرض پاک کو مانند ماہتاباں کریں، اب وہ مایوس ہونے کی ضرورت تو نہیں ہے جی، آؤ عرض پاک کو مانند ماہتاباں کریں، ظلمت کون و مقام میں اس کو نور افشاں کریں، اور خاک پاکستان کو ہم نازش دوراں کریں، اور دشمنان ملک و دین کو ہم صدا حیراں کریں، اور ہم کو آزادی کی شرط اولی معلوم ہے، ہم کو رمز گردش چرخ بری معلوم ہے۔ اور آخری ہے جی، یا الہی دہر میں اپنا نگوں پرچم نہ ہو، یا الہی دہر میں اپنا نگوں پرچم نہ ہو، اور پیش باطل ایک لمحہ کے لیے بھی خم نہ ہو،
اور کشتی ملت کو طوفان بلا کا غم نہ ہو، عالم اسلام کی محفل کبھی درہم نہ ہو، اور تا ابد باقی رہے اپنا گلستان وطن، تا ابد باقی رہے اپنا گلستان وطن، اور مثل انجم ہو درخشاں دہر میں شان وطن۔ میرا خیال جی وہی تھا۔ بہت شکریہ، بڑی خوبصورت آپ نے نظم پیش کی۔ ہمارے پاس وقت کی بڑی قلت ہے، میں چاہوں گا اگر ایک آدھ دو بند آپ اپنی نظم کے بھی ہمیں سنا سکیں۔ میں سر ضرور جی بالکل۔ آپ نے ایک شعر پڑھا تھا، میں چاہتا ہوں کہ وہ ایک راہبر اور راہزن کے حوالے سے، میں نے پڑھا تھا کہ راہزن سے ہے نہ راہ کے پتھر سے خوف ہے، اس قافلے کو اپنے ہی رہبر سے خوف ہے۔ تو میں اسی حوالے سے دیکھیں ہماری، کیونکہ کچھ چیزیں ہماری ملتی جلتی ہیں، تو یہ راہزن کی تلاش کے نام سے ایک بہت پرانی نظم ہے کہ وہ راہزن کی تلاش میں تھا، میں راہبر کی تلاش میں تھا، وہ سوچ میری کو جانتا تھا، وہ خواب میرے کو جانتا تھا، جو منزلوں پر پہنچ چکے ہیں وہ ان ستاروں کو جانتا تھا، وہ پوچھتا تھا کہ اے ستاروں چمکنے والے فلک کے تاروں، میری بھی سن لو مجھے بتا دو وہ راہزن اب کہاں ملے گا، جو منزلوں پہ مجھے لے جائے، جو راہبروں سے مجھے بچائے، وہ راہزن اب کہاں ملے گا۔ میں راہبر کی تلاش میں تھا یا وہ راہبر کی تلاش میں تھا، اسے کہیں پہ ملا وہ راہزن، اسے وہ منزل پہ لے گیا تھا، وہ منزلوں پہ پہنچ چکا تھا، مجھے راہبر جو مل گیا تھا، میں منزلوں سے بھٹک گیا تھا، میں ایک رستے پہ چل پڑا ہوں، اداس رت ہے جہاں کھڑا ہوں، جہاں کوئی قافلہ نہیں ہے وہ قافلہ جو لٹا نہیں ہے، جہاں کوئی قافلہ نہیں ہے وہ قافلہ جو لٹا نہیں ہے، لٹے ہوئے سارے ہی قافلوں سے، نشان منزل سے معبدوں سے، نئے چراغوں کی روشنی سے، جلے پتنگے کی خواہشوں سے، میں ان نظاروں سے جو پرے ہیں تمام لوگوں سے جو کھڑے ہیں، میں ان نظاروں سے جو پرے ہیں تمام لوگوں سے جو کھڑے ہیں، تمام لوگوں سے جو کھڑے ہیں، اور انہی درختوں سے جو ہرے ہیں، یہ پوچھتا ہوں میرا نشاں اب کہاں ملے گا، میرا نشاں اب کہاں ملے گا، لٹا تھا میں ایک بار راہبروں سے، میں راہبر سے ہوں لٹنے والا، مجھے کوئی یہ بتا گیا ہے، کہانی ان کی سنا گیا ہے، وہ کہہ گیا ہے جو ہو سکے تو یہ کام کرنا، صبح تو سارے راہبر ملیں گے، جو تم چلو تو سفر میں اپنے بھی شام کرنا، تمہیں ایک راہزن ملے گا، تمہیں ایک راہزن ملے گا جو سیدھا رستہ مجھے دکھائے، میں راہبر سے ہوں لٹنے والا، مجھے بچائے، میں راہبر کی تلاش میں تھا۔ بہت شکریہ، یہ راہزن اور راہبر کی تلاش جاری رہے گی، الحمدللہ ہمیں راہبر بھی ملیں گے اور راہبر ملتے رہیں۔ ہمارے پاس وقت کی قلت تھی لیکن بہت خوبصورت نظم پیش کی، آپ دونوں حضرات کا بہت بہت شکریہ، انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ سے بات ہوتی رہے گی۔ ناظرین، ہم نے ایک پروگرام پیش کیا پاکستان کے حوالے سے، انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر کسی شاعر کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ آداب عرض ہے۔